جس شخص نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا رب کو راضی کرنا، پھر اسے نیکیوں کی پیاس لگے گی، پھر اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی کہ میں نے نیکی کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جس نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے اپنے پیدا کرنے والے کو، جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میری ابتدا ہے، اور زندگی گزار کے جس کی بارگاہ میں نے واپس حاضر ہونا ہے، میں نے اپنے اس رب کو راضی کرنا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کو مقصد بنا لیا، پھر اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی نیکیوں کی۔ جیسے کھانے کی بھوک لگتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، اسی طرح اس شخص کو نیکیوں کی بھی پیاس لگے گی، پھر وہ دوڑے گا نیکیوں کی طرف، پھر وہ نیکی کا موقع جانے نہیں دے گا، پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ باطن میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، بعض بیماریاں جسم کو لگتی ہیں، بعض بیماریاں روح کو لگتی ہیں۔ شوگر جسم کی بیماری، بلڈ پریشر جسم کی بیماری، بخار جسم کی بیماری، لیکن حسد روح کی بیماری، تکبر روح کی بیماری، بغض کینہ روح کی بیماری۔ آپ کو ایک ایسی دوائی نہ بتاؤں کہ اگر آپ استعمال کر لیں تو روح کی ساری بیماریاں نکل جائیں گی، روح توانا ہو جائے گی۔ جس شخص نے اپنے رب کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنا لیا، روح کی ساری بیماریاں نکل جائیں گی۔ جب کسی کا حسد آئے گا تو ایمان کہے گا تو نے رب کو راضی کرنا ہے۔ حسد رب کو راضی نہیں کرتا، رب کو ناراض کرتا ہے۔ حسد چھوڑ دے، حسد نکل جائے گا۔ تکبر آ گیا دل میں، ایمان کہے گا تو نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو تکبر نہیں پسند، عاجزی اختیار کر۔ بغض آ گیا، کینہ آ گیا، غفلت آ گئی، کاہلی، سستی، یہ جتنی بیماریاں دل کو لگتی ہیں، حب جا اونچا منصب، خود پسندی، تعریف سننے کی خواہش، عجب، یہ ساری بیماریاں جو دل کو لگتی ہیں، صرف ایک دوائی استعمال کر لیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر کسی نے یہ مقصد بنا لیا، اندر کی ساری بیماریاں نکل جائیں گی۔ باروں باری بوکر چھڑ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ تو روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے یہ جو نسخہ ہے تیر با ہدف ہے۔ صحیح معنوں میں جس نے اسے اپنا لیا، نفس راضی ہو ناراض ہو، دنیا راضی ہو ناراض ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ نیکیوں کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، باطنی بیماریاں بھی نکل جائیں گی۔ اس کے بعد بہت بڑی فضیلت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں حکم دیا، محبوب آپ اعلان فرما دیں، اپنا ایک چھپا ہوا راز دنیا کو بتا دیں، اپنے غلاموں کو اپنی سیرت کا یہ پہلو سنا دیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے آقا کریم کی 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، قربانی دینا، ظاہری زندگی گزارنا، وصال حق پانا، للہ رب العالمین۔ 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے آقا کریم نے گزارا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے۔ اب جن لوگوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے، جنہوں نے سفر حضور کے ساتھ کیے، جنہیں حضور کی محفل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، جن آنکھوں نے رخ والضحیٰ کی تلاوت کی، ان لوگوں کی زندگیوں پہ رنگ کیا چڑھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فضلا من اللہ، جو حفاظ ہیں صرف وہی بول دیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
جو حضور سے براہ راست فیض لینے والے ہیں، قرآن بتاتا ہے ان کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے. وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں. صحابہ تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وہ مال خرچ کر رہے ہیں، میدان جہاد میں آئے جانیں قربان کر رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ وردوانا، رب کی رضا کے لیے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. حضرت بلال حبشی کو خرید کر سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا. لوگوں نے کہا اتنا سونا، اتنے پیسے دے کر یار غار نے بلال کو آزاد کیا ہے، کوئی پرانا احسان ہوگا جس کا بدلہ چکایا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جا میری گواہی دربار مصطفیٰ میں دے کے آ، ابو بکر نے جو کچھ کیا ہے میری رضا کے لیے کیا ہے. صدیق اکبر کی صداقت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، فاروق اعظم کی عدالت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، عثمان غنی کی سخاوت ہے، حیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، مولا علی کی شجاعت ہے اللہ کی رضا کے لیے. بلال حبشی آگ کی انگاروں پہ لیٹ کے احد احد کا نغمہ سرمدی الاپ رہے ہیں. بلال آگ کی انگاروں پہ لیٹ کر بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر کر رہے ہو. بلال کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے میری رضا کے لیے. خالد بن ولید تلوار چلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. امیر حمزہ کا روب و دبدبا، ہیبت و جلال ہے، شہادت ہے اللہ کی رضا کے لیے. حضرت سلمان فارسی کا عشق و مستی کا جذبہ ہے اللہ کی رضا کے لیے. مہاجرین کی ہجرت ہے اللہ کی رضا کے لیے. انصار کی نصرت ہے اللہ کی رضا کے لیے. بدر و احد کے شہیدوں کی شہادت ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو میرے آقا امام حسین نے اٹھایا ہے تو صبرم بے قدائق تسلیم لامرک. پروردگار یہ 18 سال کے بیٹے کو اٹھا رہا ہو، 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہو تو صرف تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہو. میرے آقا کریم کی ظاہری حیات پاک کا ایک ایک لمحہ، صحابہ کرام کی زندگیاں، اہل بیت اعظام کی زندگیاں، میں نے ان ہستیوں کی چند ایک مثالیں، چند ایک نام آپ کے سامنے لیے. ورنہ میرے آقا کریم کی نگاہ کرم جس پہ پڑی ہے، جس کی تربیت حضور نے فرمائی ہے، حضور کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. انہوں نے مشکلات برداشت کی، مشقتیں اٹھائیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ورنہ کیا خیال ہے میدان کربلا میں امام علی مقام اپنی کرامت ظاہر کرتے تو دریائے فرات کا پانی دوڑتا ہوا نہ چلا آتا، میدان جنگ کا نقشہ نہ بدل جاتا. امام علی مقام نے کرامت نہیں ظاہر کی، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، اللہ کی رضا کو اختیار کیے، مقام تسلیم و رضا کو پسند فرمایا ہے. آج ہم کس راستے پہ چل کے زندگی گزار رہے ہیں؟ جن کا نام لیتے ہیں کیا ہم ان کے راستے پہ بھی چل رہے ہیں؟ ہم تو اپنے نفس کے لیے جی رہے ہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے بندے بن چکے ہیں، ہم تو اپنی آرزوؤں کے غلام بن چکے ہیں. ہمیں تو اپنی آرزوؤں سے آگے نظر ہی کچھ نہیں آتا. ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارا سرمایہ، سب کچھ صرف اپنی آرزوؤں کے لیے خرچ ہو رہا ہے. اور نام ہم ان ہستیوں کا لیتے ہیں، محبت ان سے کرتے ہیں جن کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، فتنوں کے دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں.